بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم ٹو دس سیشن۔ تو آج کا سیشن پریویس سیشن کی کنٹینیوٹی ہے، جس میں ہم نے بات کی تھی مینٹل ال ہیلتھ کی، اور اسی سے جڑا ہوا یہ ٹاپک کہ مینٹل ال ہیلتھ کے کچھ سمٹمز ہیں جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ مختلف طرح کے سمٹمز ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک سٹریس تھا۔ اس ٹاپک پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہیں جو سٹریس کو مینیج کرنے میں آپ کی معاون ثابت ہوں گی۔ ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس ان لائف، اور اس میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو آپ کے ساتھ آج کے سیشن میں شیئر کی جائیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے سیکھنے کے لیے اس سیشن میں کیا کچھ موجود ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سٹریس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ سٹریس ہوتی کیا ہے۔ یہ آپ کی باڈی کا ایک آٹومیٹک رسپانس ہے کسی بھی فزیکل یا مینٹل ڈیمانڈ کے حوالے سے۔ اب سٹریسز آپ کی زندگی میں کیسے آ جاتی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور ان سٹریسز کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ تو سٹریس دو طرح سے افیکٹ کرتی ہے، یا اس کی دو ٹائپس ہیں۔ ایک سٹریس وہ ہے جو آپ کو کام کرنے میں معاونت دیتی ہے، یعنی آپ کچھ پریشان ہوئے، کچھ آپ کو الجھن ہوئی کہ یہ کام میں نے مکمل کرنا ہے، تو اس الجھن یا پریشانی کی وجہ سے آپ اپنے اس کام کو جلد از جلد مکمل کر لیتے ہو۔ اور دوسری سٹریس یہ ہے کہ کام جو آپ کی مینٹل ڈیمانڈ ہے یا فزیکل ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی توقع سے بڑھ کے اور آپ اس پہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے سٹریس کا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ پروڈکٹیو بنا دیتا ہے، آپ کو کام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور نیگیٹیو یہ ہے کہ اگر یہ پریشانی یا یہ الجھن حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے آپ ہر وقت ایک پریشر فیل کرتے ہو، اور اس پریشر کی وجہ سے آپ کے جو معاملات زندگی ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو پریشر ہر وقت آپ کا، اسے ذہنی تناؤ کا بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی ایکٹیویٹیز کو صحیح سے پرفارم نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز، یہ سچویشنز کون سی ہیں جس میں آپ کو سٹریس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اینی سچویشن۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، آپ کو کوئی ایگزام قریب آ رہا ہے، آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے، آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان میں آپ کو سٹریس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور براڈ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے لے کے ایون بڑھاپے تک ڈفرینٹ ٹائپ کی جو سچویشنز ہیں ان میں آپ کو سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا کویسچن جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آر یو اسٹریسڈ؟ کیا آپ سٹریس کا سامنا کرتے ہو، اس کا لیول کیا ہے؟ اور اس میں جو اہم سوال ہے کہ کون سی ایسی بات ہے یا کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے آپ سٹریس میں آ جاتے ہو، اور آپ کی جو کرنٹ پریکٹسز ہیں آپ کیسے اس سچویشن کو، اس سٹریس کے معاملے کو ہینڈل کر رہے ہو۔ تو یہ تو ہوگی سٹریس آئیڈینٹیفیکیشن کی بات۔ اب ہم کوئکلی جمپ کریں گے ان ٹپس اینڈ ٹرکس پہ جن کی مدد سے سٹریسز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں ہم نہیں جاتے، ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے ٹپس ہیں جس کی مدد سے آپ اپنی لائف کے اندر سٹریس کے لیول کو بیلنس کر سکتے ہو۔ کیونکہ میں نے کہا کہ دونوں طرح سے سٹریس افیکٹ کرتی ہے۔ اس کا ایک افیکٹ یہ ہے کہ یہ پازیٹیو وے میں آپ کو پروڈکٹیو بنا دیتی ہے، آپ کام کرتے ہو اور اس کام کو یا آپ کی جو بھی مینٹل اور فزیکل ڈیمانڈ ہے اس کو آپ پورا کرتے ہو۔ اور دوسری جانب اگر یہی اوور برڈن ہونا شروع ہو جائے، یہی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے، پائل اپ ہونا شروع ہو جائے سٹریس، تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آتا ہے۔ لیٹس سی کہ ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہیں جن کی مدد سے ہم سٹریس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو کوئکسٹ سلوشن ہے جن کو میں نے لسٹ کیا فرام ڈفرینٹ ریسورسز، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی سینسز کو انوالو کرنا۔ اب سینسز کیسے انوالو ہو سکتی ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سا فینومینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 حصے دی ہیں۔ ان 5 حصوں میں پہلی حص دیکھنے کی حص، دوسری سونگھنے کی حص، تیسری چکھنے کی حص، چوتھی سننے کی حص، اور پانچویں جو ہے یہ ہے محسوس کرنا یا ٹچ، جسے آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جب آپ ہاتھ لگاتے ہو، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، تو اس طریقے سے یہ 5 حصے جو ہیں یہ آپ کی زندگی گزارنے میں معاونت کرتی ہیں۔
اب یہ سینسز آپ کے اسٹریس کو کیسے کم کرتی ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کون سی سینس ایسی ہے جو اسٹریس لیول کو کم کرتی ہے۔ اب اس میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں، جیسے آپ کچھ اچھی خوشبو اگر سونگھتے ہیں تو بھی آپ کا اسٹریس لیول کم ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ میوزک یا کوئی تلاوت، یا اگر کسی اور حوالے سے بات کی جائے کہ کسی پرندوں کی چہچہاٹ یا کسی بھی ایسی آواز سے جو آپ کے نروز کو نارمل کر دیتی ہے، آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر دیتی ہے، تو یہ آپ کی سینس جو ہے، یہ سننے کی حس جو ہے، یہ آپ کے اسٹریس لیول کو کم کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کچھ کھانے پینے کے بعد یا کچھ ایسا کھانا جو آپ بہت پسند کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے۔ سو دیر آر سیورل ایریاز، تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی حص ہے جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے جب آپ اپنی سٹریس کو کم کریں۔ اب دیکھنے کی اس کو دیکھیں کہ بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں، جیسے نیچر ہے۔ کل ایک میں نے چھوٹا سا سیشن کیا تھا کہ نیچر جو ہے وہ میڈیٹیشن کیسے کرتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نیچر کے قریب ہوتے ہو دیکھنے کی حد تک، تو یہ آپ کی آنکھوں کو راحت محسوس ہوتی ہے، آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اپنی سینسز کو انوالو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی سینس آپ کے سٹریس لیول کو کم کر سکتی ہے۔ یہ آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ دین اندر اسپیکٹ ایکسرسائز۔ اکثر جب آپ ذہنی تناؤ یا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں ایکسرسائز جو ہے یہ بہت ہی معاون ثابت ہو سکتی ہے آپ کی ان وریز کو، ان پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کی بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ مینٹلی ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہو، اور فزیکلی آپ کی باڈی ریکوائر کرتی ہے کہ آپ حرکت کریں، اور اس کے بعد آپ کے جتنے بھی مسلز ہیں، آپ کے جتنے بھی نروز ہیں، وہ ریلیکس ہو جائیں گے۔ پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب بھی ذہنی تناؤ یا پریشانی کا باعث ان کو مختلف چیزیں بنتی ہیں تو کیفین انٹیک ان کی بڑھ جاتی ہے۔ کیفین میں آپ کی چائے، کافی یا دیگر مشروبات جن میں کیفین استعمال ہوتا ہے، تو اس کی مدد سے وہ اپنے نروز کو کام کرتے ہیں، اپنے نروز کو تھوڑا آرام دیتے ہیں، تو سٹریس کو وقتی طور پہ تو وہ کم کر لیتے ہیں، بٹ ان لانگر رن یہ کوئی مفید سلوشن نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ کیفین کا انٹیک کم کر دیں تو بھی ذہنی تناؤ آپ کا بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گمز جو ہیں ان کو چیو کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ببل گم سب سے کامن آپ کی ایک فنومینا ہے کہ جب آپ کوئی ایسی سچویشن میں ہو تو آپ اگر ببل گم چیو کرتے ہو تو آپ کے جو جاز ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے بھی سٹریس کم ہو سکتی ہے۔ بٹ اگین، جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جو یہاں پہ ٹپس ہیں وہ آپ کے اوپر اپلائی ہوں۔ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑا کامن فنومینا، وین ایور یو آر اسپینڈنگ ٹائم ود فیملی اینڈ فرینڈس، تو بھی آپ کا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں فیملی اور فرینڈس کے ساتھ جو کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا جاتا ہے، جس میں آپ ان سے نارمل گپ شپ کرتے ہو یا اپنی باتیں شیئر کرتے ہو، تو اس سے بھی آپ کا جو آپ کہہ لیجیے ذہنی تناؤ یا پریشانی کو باعث بنانے والی چیزیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ پھر اس میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مسائل کو، اپنی پریشانی کو کسی ایسے بھروسہ مند انسان کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے، تو وہ گائیڈنس بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ پھر لافٹر یا اسمائل کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، سٹریس کو کم کر دیتا ہے۔ اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ مسکراتے ہیں، یا زیادہ لافٹر تھراپی بھی ایک بہت بڑی تھراپی ہے کہ آپ ہنس کے اپنی پریشانیوں کو، اپنے سٹریسز کو کم کر دیتے ہو۔ پھر ایک امپورٹنٹ ایریا جو یہاں پہ جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، ایم جسٹ گیونگ یو اے کلو، کہ ہماری بہت ساری سٹریسز اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر کام کا برڈن اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ہم نو کہنا نہیں سیکھتے۔ اب یہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ایسا کام یا کون سی ایسی سچویشن ہے جس میں آپ کو سے نو یوز کرنا ہے۔ اب اس میں یہ ایک آرٹ ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کسی دن ایک ڈیٹیل میں بات کر لیں گے۔ بٹ ریممبر دس ایریا کہ ہر وقت ہر کام کو ایکسیپٹ کر لینا بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ آپ کی سٹریس میں اضافہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی سولوشنز کی جو آپ کہہ لیجیے کنٹینیوٹی ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ میں آئے گی۔ پھر ایک اور چیز، پریکٹس مائنڈ فلنس۔ اب مائنڈ فلنس اطمینان کا دوسرا نام ہے۔ کیسے آپ اطمینان حاصل کر سکتے ہو؟
اس میں بہت امپورٹنٹ ایریا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ضرور کیجئے اور اپنی معاملات کو درست کرنے کی کوشش کیجئے. اور اطمینان کے لیے جو مائنڈ فلنس ہے کہ آپ اگر ذہنی طور پر مطمئن ہیں تو آپ کو سٹریسز جو ہیں وہ زیادہ تنگ نہیں کرتی یا سٹریسز آپ کے اوپر زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالتی. پھر مزید اگر اس میں ڈسکس کیا جائے کہ آپ سوتننگ میوزک سنیے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مسلز، آپ کے نروز ریلیکس کریں گے. پھر بعض لوگ میوزک سے تھوڑا انوائڈ ہوتے ہیں. اگین اٹس سبجیکٹیو. آپ تلاوت کلام پاک سنیے، نعتیہ کلام سنیے، قوالی سنیے، وٹ ایور یو لائک، یا جو بھی آپ کا بلیو ہے کہ جو آپ کو بہتر کر سکتا ہے اس بات کو دیکھیے. اور اس میں اگر یہ آپ میوزک والی سائٹ پہ نہیں جاتے تو آج کل صرف جو میوزیکل ٹونز ہیں، کچھ ایسی ٹونز ہیں انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ آپ موجود ہیں جو کہ آپ کی میڈیٹیشن کرتی ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ویڈیوز ایسے آپ کو ملیں گے جو کہ سلیپنگ میوزک کے نام سے ڈالے جاتے ہیں، یا رین ساؤنڈز ہو سکتی ہیں، یا برڈز کی ساؤنڈز ہو سکتی ہیں، جو کہ اگر آپ سٹی لائف میں ہیں تو ڈیفینیٹلی دو ساؤنڈز کین ریلیکس یور نروز. پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ فنومینا کہ اگر آپ ڈیپ بریدنگ کی پریکٹس کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو نروز ہیں وہ ریلیکس ہوں گے، جو ذہنی تناؤ ہے وہ کم ہو جائے گا. گہری سانسیں لینا، اور اگر یہ سانسیں کھلی فضا میں لی جائیں تو اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ڈیپ بریدنگ کو یوگا کے ساتھ بھی آپ کہہ لو لنک کیا جا سکتا ہے. although I'm not a yoga expert but as a subject اگر آپ دیکھیں تو اس کو بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ جو آپ کی فیملی میں ہیں، یا آپ کے نزدیک کسی دوست کا بچہ ہے، نیبرز کے بچے ہیں، یا وٹس ایور چھوٹے بچے جو آپ کی سراؤنڈنگ میں موجود ہیں، یا آپ کے امیڈیٹ فیملی اینڈ فرینڈس کے بچے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اف یو آر ناٹ ہیونگ اینی کڈس دین پیٹس اگر کوئی آپ کا ہے تو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے آپ اپنے اسٹریس لیول کو کم کر سکتے ہو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز گیٹ انف سلیپ، کہ اگر آپ اپنی نیند کو کم سے کم دورانیہ جو ہے 6 سے 8 گھنٹے کا جو بھی آپ کی شیڈیول ہے اس نیند کو پراپر لیجئے. اور آخری جو چیز ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ اگر آپ اپنے وقت کو مینج کرنا سیکھ گئے تو اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ آپ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں گے. اور ڈیلی اگر آپ اپنی لائف کے ایونٹس کو پلان کر کے چلیں تو ڈیفینیٹلی دس ول ہیلپ یو الاٹ. اور اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ آپ اپنے تمام کاموں کو صحیح سے سر انجام دے پائیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو سٹریس لیولز ہیں وہ کم ہو جائیں گے یا بہتر ہو جائیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس سیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ٹرک آپ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہو، اور اس کو جب آپ اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ ٹرک آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے. سو اوور ٹو یو. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان ٹرکس کے حوالے سے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ٹپس ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے میتھڈز ہو سکتے ہیں جس سے اسٹریس کو مینج کیا جا سکتا ہے، تو آپ ان کو بھی ضرور سیکھیے اور باقی اپنے دوستوں یا اپنی فیملی ممبرز یا اوور آل جو آپ کا سرکل ہے اس میں شیئر کیجیے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں خیریت سے رہیں. انشاءاللہ ہماری اب نیکسٹ ٹائم بات ہوگی، جو بھی سیشن ریکارڈ کیا گیا تو اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اللہ حافظ.